یہ تصویر اس وقت کی ہے جب فرعون مصر ٹوٹن کامن کے مقبرے کو کھولا گیا۔ یہ قدیم مصر کا وہ واحد مقبرہ تھا جو 3000 سال تک بند رہا۔ مقبرہ سونے اور نوادرات سے بھرا ہوا تھا۔ کم از کم 13 افراد جو مقبرے کے کھلنے کے وقت موجود تھے، مقبرہ کھلنے کے فوراً بعد مر گئے۔ دنیا میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ سب فرعون کی بد دعا سے مارے گئے۔ ٹوٹن کامن کے مقبرے پر ماہرین نے جب گہری تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا مقبرے کے اندر بہت کچھ متوقع اصولوں سے نمایاں طور پر ہٹ کر کیا گیا تھا۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ فرعونوں کو موت کے بعد خدا کی طرف سے خاص قربت حاصل ہوتی ہے اور وہ مصریوں کی جانب سے خدا سے باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ممی بنانے کا پیچیدہ عمل اور مقبرے کے اندر وسیع تر سجاوٹ کو انتہائی عقیدت کے ساتھ انجام دیا جاتا تھا۔ لیکن ٹوٹن کامن کا مقبرہ مختلف کیوں تھا؟ ٹوٹن کامن کے مقبرے میں دکھائے گئے موت کے فرشتے کی انگلیاں کیوں کٹی ہوئی تھیں؟ آخر کیوں تاریخ دانوں کے لیے ٹوٹن کامن کی ممی آج بھی دلچسپ ترین موضوع ہے؟ آخر یہ مقبرہ ماہرین کو کنفیوز کیوں کرتا ہے؟ ماہرین آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر اور ان کے ساتھی لارڈ جارج کارنیون حیران رہ گئے جب وہ 1922 میں اس شاندار بادشاہ کے مقبرے میں داخل ہوئے۔ ایک پرکشش اور کشادہ کمرے کی بجائے انہوں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے تنگ کمرے میں پایا جو گودام کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ مقبرے کے محلے وقوع نے بھی سوالات اٹھائے کیونکہ ٹوٹن کامن کو اس کے شاہی اجداد سے بہت دور دفن کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد قدیم مصریوں کے مطابق فرعون کو روحانی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اپنے خاندان سے ملنے سے روکنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آباء و اجداد کے مقبروں میں جگہ ختم ہو گئی، لیکن فرعون کے لیے اس کا مخصوص تابوت کیوں نہیں تھا؟ تمام اشارے یہ ہیں کہ ٹوٹن کامن سے کم درجے کا سلوک کیا گیا۔ دراصل ٹوٹن کامن کو کسی اور کے تابوت میں دفن کیا گیا تھا۔ اس کے تابوت کے 3 انسانی شکلوں والے دروازے تھے۔ یہ سب موت کے دیوتا اوسائرس جیسے لگ رہے تھے، لیکن درمیانی دروازے کا انداز قدرے مختلف تھا۔ اس کا چہرہ باقی 2 دروازوں کے چہروں جیسا نہیں تھا اور نہ ہی یہ ٹوٹن کامن کی ممی کے اوپر لگے ماسک کے چہرے جیسا تھا۔ مصر کے ماہرین نے فرض کیا 3 دروازوں میں سے یہ درمیانی دروازہ اور ٹوٹن کامن کے مقبرے کا دیگر سامان ابتدائی طور پر نیفر نیفو راٹن کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ عورت ایک پراسرار حکمران تھی جس کا نام بظاہر قدیم مصری دیواروں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ خاتون ٹوٹن کامن کے والد اخناٹن کے زمانے کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انتقال کر گئی اور کبھی بھی مصر کی صحیح معنوں میں حکمران نہیں بن سکی۔ اس طرح یہ خاتون تاریخ میں کہیں گم ہو گئی۔ ٹوٹن کامن کی ممی والے تابوت کا وہ حصہ کٹا ہوا تھا جس سے یہ تابوت دوبارہ کھولا جا سکتا۔ بعد میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ حصہ اور موت کے دیوتا کی کٹی ہوئی انگلیاں تابوت کے نچلے حصے سے برآمد کی۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ ٹوٹن کامن کو بہت جلدی میں دفن کیا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو اس مقبرے میں ہر جگہ تبدیلی کے آثار ملے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مقبرہ کسی اور کے لیے بنایا گیا تھا۔ غالباً فرعون اچانک مر گیا اور کوئی اس کے لیے تیار نہ تھا، لیکن فرعون کی موت کا سبب کیا تھا؟ ٹوٹن کامن 2 بہن بھائیوں کا بچہ تھا جس وجہ سے اس میں وراثتی بیماریاں اور نقائص تھے۔ وہ ساری زندگی لنگڑاتا ہی رہا اور چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے مقبرے سے اس کی 350 سونے کا پانی چڑھی چلنے والی چھڑیاں ملی۔ اس کا جسمانی مدافعتی نظام کمزور تھا اور اس کی موت کے وقت ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کی ممی میں ملیریا کے اثرات پائے گئے تھے۔ اپنی بیماریوں کے باوجود نوجوان بادشاہ تفریح کا لطف اٹھایا کرتا تھا اور رتھ پر سواری کرتا تھا۔ ایک دن وہ سواری کرتے ہوئے رتھ سے گر پڑا، لیکن رتھ کا گھوڑا آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، جس سے رتھ عین بادشاہ کے سینے کے اوپر سے گزرا، جس سے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کے سینے پر گہرے زخم آئے اور وہ مر گیا۔ بادشاہ کے مردہ جسم کو جلد از جلد ممی بنانے والوں کے پاس لے جایا گیا، لیکن اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی اچانک موت کی وجہ سے ابھی تک اس کا مقبرہ بھی پوری طرح تیار نہیں تھا، لہٰذا اس کی باڈی کو جلدی جلدی میں ممی بنایا گیا، جس کی وجہ سے بہت سی بنیادی رسومات بھی ادا نہ کی جا سکیں۔ اس کے دل کی جگہ کو کیڑے کے نشان والے تعویذات سے بھر دیا گیا۔ 3000 سال بعد آثار قدیمہ کے ماہرین نے اسے ڈھونڈ لیا اور تابوت سے ممی کو نکالتے وقت اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ لیکن عجیب و غریب حادثات کی فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔
ऐसा लगता था कि टूटनखामन की मम्मी को दफनाने से पहले जलाया गया था। मम्मी की मजीद जांच से ये कंफर्म हो गया कि वाकई इसे दफनाने से पहले जलाया गया था। इस बात का इम्कान तो बिल्कुल नहीं था कि किसी ने बादशाह के जिस्म को जानबूझकर जलाया हो। कदीम मिस्री किसी ऐसे शख्स के जिस्म के साथ बदसलूकी का तस्वुर नहीं कर सकते जो मौत के बाद भी इनकी तकदीर अपने हाथ में रखता हो। तहकीकात से पता चला कि मम्मी को इस वक्त जलाया गया जब ये ताबूत में बंद थी। ये सब हालात किसी अनहोनी ताकत की मौजूदगी की निशानदही करते थे। टूटनखामन के जिस्म पर बहुत ज्यादा तेल और चिपकने वाला मादा मौजूद था, जिसकी वजह से इसकी मम्मी ताबूत से चिपकी हुई थी और इसे ताबूत से खींच कर निकालना पड़ा। तहकीकात से पता चला कि मम्मी बनाते वक्त खुशबू के लिए जो तेल लगाया गया था, इसके केमिकल रिएक्शन की वजह से मम्मी जल गई थी। मम्मी बनाने वालों की जल्दी की वजह से यह सब हुआ, लेकिन बादशाह के मामले में ऐसी गफलत पहले कभी देखने में नहीं आई थी। सवाल यह है कि फिरौन का ताबूत खोलने वाले सब लोग कैसे मर गए। साइंसदानों, आसार कदीमा के माहिरीन और इनके खानदान के अफराद एक के बाद एक तेजी से मरने लगे, जिससे दुनिया में बहुत से लोगों ने कहा कि ये सब फिरौन की बद्दुआ से मर गए। आसार कदीमा के माहिर आर्थर मेस, रेडियोलॉजिस्ट सर ऑर्चर्ड डगलस रीड और कार्निवंस के भाई ऑड्री हर्बर्ट मकबरा खुलने के 2 साल के अंदर अंदर मर गए। मकबरा खोलने में पेश एक और शख्स मिस्री शाही खानदान के एक रुकन शहजादा अली कामिल थे, जिन्हें इनकी अहलिया ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। लॉर्ड कार्निवंस, जिसने सबसे पहले मकबरे को देखा, इसकी भी मौत हो गई। साइंसदानों का मानना है कि इन सब की मौत किसी बद्दुआ से नहीं हुई, बल्कि ये सब लोग पहले से बूढ़े थे और अपनी तबई मौत मरे। 57 साला जॉर्ज कार्निवंस की मौत निमोनिया की वजह से हुई और वो आमतौर पर पूरी जिंदगी पल्मोनरी बीमारी का शिकार थे। हावर्ड कार्टर, जिसकी मौत सबसे पहले हुई, इसकी उम्र 64 वर्ष थी। मिस्र के माहिरीन ने निशानदही की कि मिस्री मजहब में बद्दुआ जैसी किसी चीज का तस्वुर नहीं था। दीगर मकबरों के खुलने पर भी माहिरीन को कभी ऐसी चीज का तजर्बा नहीं हुआ। इस कहानी की हकीकत वही है जो आपके दिमाग को ठीक लगे, क्योंकि इस कहानी में हकीकत और अफसानियत की भरपूर गुंजाइश मौजूद है। इन सब बातों के बावजूद माहिरीन आज भी इसकी मौत की असल वजह जानने के लिए कोशा हैं। आज तक इस बारे में जितनी भी तहकीक हुई है, इसने मामलात को मजीद उलझाया है। ये सब चीजें टूटनखामन के किरदार को मिस्टर बीन जैसा दिलचस्प बना देती हैं। लेकिन आज तक किसी कॉमेडी फिल्म में टूटनखामन को नहीं दिखाया गया। टूटनखामन के किरदार को हमेशा एक खौफनाक किरदार के रूप में पेश किया गया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो राज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।